Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the previous video, we started the discussion of tissue systems. So the first of those tissue systems is the dermal system or epidermal system, the outer protective covering of the plants. तो पहले हम डर्मल सिस्टम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। अब जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डर्मा, डर्मिस, ये ग्रीक में, इन लैटिन लैंग्वेजेस में स्किन के लिए इस्तेमाल होती है, आउटर कवरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन या आउटर कवरिंग जो है वो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब पौधे में चूँकि प्राइमरी बॉडी भी होती है और उसके बाद सेकेंडरी बॉडी भी होती है, तो डर्मल सिस्टम प्राइमरी बॉडी में एपिडर्मिस पौधे में जो पाई जाती है वो डर्मल टिश्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जब पौधे में अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आई होती और पौधा अभी प्राइमरी ग्रोथ में होता है, तो एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के साथ जितने भी एसोसिएटेड टिश्यूज़ हैं वो डर्मल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और एपिडर्मिस नहीं रह सकती, तो एपिडर्मिस की जगह फिर पेरिडर्म ले लेती है, तो फिर डर्मल सिस्टम पेरिडर्म से बनता है जब पौधे में सेकेंडरी बॉडी आती है या सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब इसमें ये एसजी सेकेंडरी ग्रोथ से है, जो पेरिडर्म जब बनता है तो पेरिडर्म बनता है बिकॉज ऑफ दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो डर्मल सिस्टम जो है वो एपिडर्मिस और उसके साथ, अब एपिडर्मिस बेसिकली सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और जितनी भी पौधे की आउटर सरफेस होती है, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बनाने की कोशिश करें तो ये उसका एपिकल मेरिस्टेम है जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, ये उसका एक्सेस है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सीडलिंग है छोटी सी और ये उसकी रूट आ गई। अब इसके ऊपर से लेके नीचे तक इट्स एंटायर बॉडी, ये सारी की सारी जो है, इट इज़ कवर्ड विद द डर्मल सिस्टम या एपिडर्मिस। तो यही हम बात कर रहे थे जब हम टिश्यू सिस्टम्स को डिफ़ाइन कर रहे थे कि जो एक जनरल फंक्शन करें, अब चाहे वो पौधे में कहाँ पे भी पाए जाएं, तो चाहे वो शूट का एरिया हो या फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइल है और ये रूट का एरिया है, तो जो सिंगल लेयर जो इन सब को कवर करती है, चाहे उसमें कंटिन्यूटी कहीं पे ब्रेक हो जाए ना हो, लेकिन सारे एक ही काम करते हैं, तो इसलिए उसको हम एक ही टिश्यू सिस्टम में रखते हैं और यहाँ पे हम डर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब एपिडर्मिस जो है वो पौधे जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है या सेकेंडरी बॉडी बनती है, तो याद रखें कि उसमें एपिडर्मिस जो है वो बाकी नहीं रह सकती और जैसे यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी बॉडी या सेकेंडरी ग्रोथ इस एपिडर्मिस को ख़त्म कर देती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे फिर आ गया कि ज़्यादातर जो एपिडर्मिस होती है इट इज़ सिंगल लेयर्ड, इसकी जो लेयर होती है वो एक होती है। अब यहाँ पे एक प्लांट को हमने लिया है और उसकी स्किन का एक सेक्शन काट के, ख़ास तौर पे ये समझ लें कि एक लीफ है और उसमें हम एपिडर्मिस को हम देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेयर, दिस इज़ द लेयर, और यहाँ से लेके ये सारी ऊपर जो है और फिर उसके बाद ये नीचे, तो इसमें दोनों एपिडर्मिस है लिखे हुए यहाँ पे, अपर और उसके बाद ये लोअर। तो ये जो है ये वाली, दिस इज़ लोअर एपिडर्मिस और ये जो है अपर एपिडर्मिस। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ये सारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है
یہ وہ اسٹومیٹا والا ایریا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیز آر آل اسٹومیٹا، یہ گارڈ سیلز ہیں اور دیز آر اسٹومیٹا یا اسٹوما. دوسرے ٹیشوز بھی اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، بٹ وی آر موسٹلی انٹرسٹیڈ ان دی ایپیڈرمس. تو جتنے بھی آپ کو یہ سارے دیز آر ایپیڈرمل سیلس، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل دے آر کلوزلی فٹڈ ٹوگیدر، ٹائل لائک ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ٹرائکون، دس از آلسو پارٹ آف دی ایپیڈرمس. جیسے جب بھی آپ اینیملز میں یا اپنے کیس میں آپ سکن کو پڑھتے ہیں تو سکن میں جتنے بھی اس کے ساتھ دوسری چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، مثلا ہیئرز وغیرہ، تو ان کو بھی سکن کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. تو یہ ٹرائکومز، یہ ہیئرز، جیسے یہ اسٹومیٹو ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا. تو یہ سارے ایپیڈرمس کا حصہ ہیں، دے آر پارٹ آف ایپیڈرمس. تو یہ ایک ڈائیگرام ہم نے دیکھ لی. اب ایپیڈرمس کے جو سیلز ہوتے ہیں، ابھی اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، سائز میں بھی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے. امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایپیڈرمل جو سیلز ہوتے ہیں تو دے آر کلوزلی فٹڈ ٹوگیدر. اب یہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو ان سیلز کے درمیان دیر از نو اسپیس. اب یہ سیلز اور پھر آپ یہاں پہ بنا دیں تو ایسے دے آر کلوزلی فٹڈ ٹوگیدر. یہ ایک سیل ادھر آ گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی انٹر سیلولر اسپیس نہیں. اینڈ دس از ویری امپارٹنٹ فار دی ایپیڈرمس. جو اسکن بناتے ہیں، تو جیسے ہم اپنے فلورس پہ، فرش پہ ٹائل لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی اینٹوں کا فرش بناتے ہیں تو کبھی بھی اس میں اسپیس نہیں چھوڑی جاتی ہے. وہ دے آر ٹائٹلی فٹڈ ٹوگیدر. اس کو ہم ہر طریقے سے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں پانی کوئی چیز نیچے نہ جائے جس سے فرش خراب ہو. سملر کیس ایپیڈرمس کا. اب ذرا یہ فلور تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایپیڈرمس اگر لوز ہوگی، فار ایگزامپل اگر ایپیڈرمس کے سیل ایسے ہوں کہ یہ ایک سیل ہے، یہ دوسرا اس کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے بیچ میں آپ کو یہ اسپیس نظر آ رہی ہے، تو اس سے پودے کو ایک بہت بڑا جو لاس ہوتا ہے وہ واٹر لاس ہوتا ہے، کہ اس سے بہت بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ خارج ہوگا اور پودے کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ایپیڈرمس، اور دوسرا یہ ہے کہ باہر سے ہر ایک چیز، اسپیشلی جرمز اور ہر قسم کی چیزیں، ڈسٹ اور دوسری چیزیں، دے کین انٹر فرام دیز انٹر سیلولر اسپیسز. تو اسکن ہمیشہ پروٹیکٹیو نیچر کی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی چیز گزر نہ سکے، باہر سے اندر اور اندر سے باہر کی طرف، دونوں سائڈ پہ ٹریفک اس میں الاؤ نہیں ہوتی، تاکہ نہ کوئی چیز باڈی کے اندر جائے اور نہ کوئی ضروری چیزیں باڈی سے باہر آئیں. تو کوئی اسپیس نہیں ہوتی. آپ کو ایپیڈرمل سیل میں کلوروپلاسٹ نظر نہیں آئیں گے. یہ جو ہمیں لیف گرین نظر آتا ہے تو اس کا یہ گرین کلر اس کی ایپیڈرمس کی وجہ سے نہیں ہوتا. اندر جو میزوفل سیلز ہوتے ہیں ان کا گرین کلر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ایپیڈرمس میں سے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ورنہ ایپیڈرمس میں گرین سیلز نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں کلوروپلاسٹ تو وہ صرف جو گارڈ سیلز ہوتے ہیں، دے کنٹین کلوروپلاسٹ. اس کے علاوہ ایپیڈرمس کے کسی بھی سیل میں کلوروپلاسٹ نہیں پائے جاتے. اور ان کی جو والز ہوتی ہیں ان کی تھکننگ بھی عام طور پہ ایون نہیں ہوتی، اور وہ دے آر ان ایونلی تھکنڈ. اب یہ ایک اور ڈائیگرام ہے ایپیڈرمس کی، کم و بیش وہی چیز ہے لیکن ذرا تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے بنی ہوئی ہے. وہی لیف ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایپیڈرمس کے سیل. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی اسپیس نہیں ہے، دے آر کلوزلی فٹڈ ٹوگیدر. اور یہ آپ کو یہاں پہ گارڈ سیلز نظر آ رہے ہیں. یہ اسٹومیٹا بن رہا ہے جس سے ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے. یہ لوور ایپیڈرمس ہے، یہ اپر ایپیڈرمس ہے. تو یہ بالکل ٹائل لائک ہوتے ہیں. تو اور ان کے اوپر پھر یہ کیوٹیکل کی لیئر ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم سیل وال میں اس کو پڑھیں گے کہ کیوٹیکل جو ہے وہ ایپیڈرمس میں کیا رول پلے کرتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ آپ کو ایپیڈرمس کے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ٹیشوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے تھوڑا سا ایپیڈرمس کا سٹرکچر اور اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں دیکھ لیں. باقی اس ڈرمل سسٹم کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.